बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नहायती मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सदर महफ़िल अल्लामा अफ़ज़ल सईदी साहब, अल्लामा रिज़वी साहब, अल्लामा तिरमिज़ी साहब, नहायती मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम स्टेज पे बैठे हुए उलमाए इकराम, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का मशकूर हूँ कि आपने ये तकरीब जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब की बर्थडे का, कायद की बर्थडे का प्रोग्राम था, इसको आपने शुहदाए कोयटा और ड्यूल नेशनैलिटी पे इसको जो तब्दील किया है, मैं आपका मशकूर हूँ। सईदी साहब को पता है कि जब अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का कारवान लाहौर से चला था तो मीडिया पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और अटैक्स हो रहे थे, जब सक्सेस भी हो रही थी तो मैं इनके साथ बाकायदा तौर पे राब्ते में था और बल्कि इनको सपोर्ट भी कर रहा था। मैं समझता हूँ कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने सिर्फ मिनहाजुल कुरान की रिप्रेजेंटेशन नहीं की, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें वो शफाफ इलेक्शन भी हो, लेकिन जो करप्ट लोग हैं उनको सियासत से निकाल के उनको जेलों में डाला जाए। और ये हम सब की आवाज़ है। And I can understand there are lots of young people here as well, and I just want to say to you that whilst I'm grateful to all those people who've given me their time, that I'm going to leave some of that time for the food later on. So my speech is not going to be very long. मैं कोयटा के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लामा रिज़वी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, अल्लामा तिरमिज़ी साहब ने, बल्कि अल्लामा सईदी साहब और जितने भी स्पीकर्स आए हैं। सच्ची बात यह है कि जब कोयटा का सानिया पहली बार हुआ 2-1.5 महीना पहले, होते तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे जिस तरह आपने सुना है। मैं उस दिन ये अहले बैत टीवी पे था, तकरीबन 1.5 घंटा प्रोग्राम था उस वक़्त। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरी सिंपथीज, मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट जो मेरे मुसलमान बहन भाई हज़ारा कम्युनिटी के, ये जो आप बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि शिया कम्युनिटी हज़ारा कम्युनिटी को आप एसोसिएट करते हैं, लेकिन बल्कि मैं तो ये सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे बहन भाई जिन पे ये अटैक हुआ है कि हम उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। हम उन जालिमों के खिलाफ, बल्कि उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। And it's not impossible to bring peace in Pakistan, because when they talk about terrorism, of course there is terrorism, but I want to remind you, अगर आप अगस्त 2011 यहां पे देखें, जब राइट्स हुए लंदन में और पूरे मुल्क के अंदर राइट्स शुरू हो गए, हुआ ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी छुट्टी पे थे, कमिश्नर पुलिस जो है वो रिजाइन हो गया था, मेयर ऑफ लंदन छुट्टी पे थे, होम सेक्रेटरी छुट्टी पे थी। लेकिन व्हाट हैपेंड, दूसरे दिन सारे के सारे वापस आए और उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टुडे वी विल हैव 16,000 एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। बल्कि प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि इफ द पुलिस कैन नॉट मैनेज टुमारो,
what will you do? And he said, if I have to bring the army in, I will bring the army in because I need to control the situation. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور ان کی ٹیم اور جو وہاں پہ سی ایم یا گورنر وہاں پہ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, بلوچستان میں بیٹھے ہیں, they have failed. It is time that army comes and takes over Quetta and brings peace. میں مارشل لا کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا لائیں, لیکن کیونکہ جب پولیس فیل ہو چکی ہے, آپ کی سول اتھارٹیز فیل ہو چکی ہیں, then somebody's got to do it. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو پاور دی ہے, عقل دی ہے, آپ کو ملک دیا ہے. And if you can't manage your own affairs, then who's going to come and tell you? And all this rubbish کہ بھائی اگر آرمی آ گئی تو پھر وہ جائیں گی نہیں. بھائی ابھی تک تو آرمی کوئی نہیں آئی, 4.5 سال میں آپ نے لٹ مچائی ہوئی ہے. پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس کو آپ نے ڈبل کر دیا. مشرف کو ہم رو رہے تھے, پٹ رہے تھے, 37 بلین کا جناب اس نے قرض ہماری قوم پہ چھوڑا ہے, اور انہوں نے 4 سالوں میں اس کو ڈبل کر کے 70 سے زیادہ بلین ڈالر جو ہے وہ قرض دے دیا. اور پھر اگر پاکستان کے ہر ایک محکمے, ہر ایک ادارے پہ اتنا قرض ہے, یعنی 60 بلین ارب روپے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بجلی کے بل نہیں دیے ہوئے ہیں. جو آپ کا پی آئی اے ہے اس کے بلینز آف ڈالرز روپے, ملینز آف پاؤنڈز, بلکہ اب جناب دبئی میں اور مانچسٹر میں جب تک وہ کیش نہیں لاتے ہیں اس وقت تک کوئی پیٹرول نہیں دیتا, کیونکہ یہ ڈیٹ اتنی بڑھ چکی ہے. اور یہ کیونکہ ان کی گورننس, دس از ناٹ اباؤٹ پارٹی پالیٹکس, اٹس اباؤٹ the way people have governed. Corrupt politicians جنہوں نے خون چوس چوس کے پاکستان کو کمزور کر دیا, اور پھر جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو ڈیموکریسی کے لیے 5 سال مکمل کر دیے. بھائی لعنت ہے تمہارے 5 سال میں, آپ نے تو لٹ لٹ کے پاکستان کو کھایا ہے 5 سال میں. What democracy? What democracy? لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ صرف کوئٹہ نہیں بلکہ کراچی کو بھی فوج کے حوالے کرنا چاہیے, کیونکہ کراچی کے حالات ہر روز جہاں پہ 16-15 لاشیں گرتی ہیں, I don't take this کہ بھائی وہ شیعہ ہیں, وہ سنی ہیں, وہ فلان گینگ کے ہیں. These are our brothers and sisters. میں نے یہ بالکل درست بات ہے, ایک بڑے سینئر جرنلسٹ پاکستان کے, ون آف دا ٹاپ جرنلسٹ, ان سے میں نے کہا کہ یار جب آپ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں رات کو, رات نہیں وہ تو صبح بیٹھتے ہیں 3-4 بجے, تو آپ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور انہوں نے جواب دیا, پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ جو مر رہے ہیں وہ بلوچی مر رہے ہیں یا فوجی مر رہے ہیں, میرے بچے تو نہیں مر رہے. ریئلی آپ اندازہ لگائیں, خدا کی قسم. مجھے پہلے میں مشرف کو آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا سپورٹ کرتا تھا, لیکن مجھے نفرت اس سے اس وقت ہوئی جب آپ نے کشمیر کا بھی مسئلہ تھا, لال مسجد کا بھی مسئلہ تھا, لیکن کراچی میں جب 52 آدمی میرے خیال میں اس دن مرے تھے, شہید ہوئے تھے, اور 12 مئی, اور میں نے اپنے ایک دوست جو ISI کے جنرل تھے ان کو فون کیا. میں نے کہا کہ خدا کے واسطے پریزیڈنٹ کو کہو کہ کراچی جائے اور ان لوگوں کے خاندانوں کے پاس جائے, وہ 52 جو فیملیز ہیں, ان بچوں کو اپنے گلے لگائے, ان بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے. لعنت ہے ایسے حکمرانوں پہ جو آج وہاں پہ ہمارے 80 سے زیادہ لاشیں وہاں کوئٹہ میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اسلام آباد میں شراب پی کے سوئے ہوئے. لعنت ہے ایسے لوگوں کی. ان کو چاہیے کہ وہ جناب جو بھی ہے
اور اس میں سارے لوگ شامل ہیں. ان کو چاہیے جناب، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ دکھ اور درد شیئر کرتے. once you join them، میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو دکھ ہے آج آپ کے ساتھ مل کے، علامہ رضوی صاحب اور میرے جو شیعہ بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ، جب میں ٹی وی پہ گیا، یہاں پہ آیا، کہیں اور پہ جا کے بیان دیا، میرا آدھا دکھ جو ہے وہ